نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو کس نے یاد کر لی پہلی 10 آیات؟ اگر کم از کم ایک پورا دن ہر نماز کے اندر دہرائیں تو اس سے پختگی ہوگی. پھر 4 نمازوں میں کر لیں، پھر 3 میں کر لیں، پھر 2 میں کر لیں، پھر 1 میں کر لیں، پھر ایک جاری رکھیں حتیٰ کہ یاد رہیں. تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کیا ہے؟ دجال انسان ہوگا، یعنی دجال کو تو لوگ دیکھیں گے اور پھر یہ کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر کا لفظ، اس کے فالوورز بھی ہوں گے اور وہ انسانوں میں سے ہوں گے. اور انسانوں میں سے کس نسل سے یا کس قوم سے؟ یہود میں سے ہوں گے. حدیث کا ریفرنس صحیح بخاری کی. عیسیٰ ابن مریم اور مسیح الدجال میں فرق ہے، دونوں کی شخصیت میں، دونوں کے کاموں میں، دونوں کی اصلیت میں. حضرت عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا گیا؟ مسح سے باذن اللہ مردوں کو زندہ کرتے. تو دجال کو کیوں مسیح کہا گیا؟ وہ بھی مردوں کو زندہ کر دے گا، اسی لیے دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے. اور مسیح علیہ السلام کو اس لیے بھی مسیح کہا گیا کہ انہوں نے تبلیغ چل پھر کر کی تھی. اور دجال بھی کہاں کہاں جائے گا؟ پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مدینہ میں. وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن نہیں ہو سکے گا. لیکن اس موقع پر کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا، 3 دفعہ زمین ہلے گی اور پھر ہر کافر منافق وہاں سے نکل جائے گا. گویا اس کو پھر دجال کا سامنا ہوگا. باقی اہل ایمان جو مدینہ میں ہوں گے وہ محفوظ ہو جائیں گے. لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ایسے مسائل کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے یا ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذکر ہی نہیں کیا جاتا، ان باتوں کو فرسودہ کہانیاں سمجھا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ اس کو ایک دوسری انتہا پر کچھ سے کچھ بنا دیا گیا، اصل حقیقت چھپ گئی. تو اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن اور سنت میں لکھی ہوئی ہے، اور جیسی وہ ہے اس کو ویسا ہی لینا ہم پر لازم ہے. اس میں اپنے منمانے مطلب اور تعویلیں نہیں کرنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ بچوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو آپ کا ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو اس کے بارے میں بتائیے. اگر گھر میں بچہ کوئی نہیں تو اپنے پیرنٹس کو بتائیے، بہن بھائیوں کو بتائیے. ایک اور بات یہ ہے کہ احادیث جو کہ واقعات کی شکل میں ہے تو بتانا اور سنانا جو ہے وہ کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں. کتابوں کی سیر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور بہت کچھ بھی دیکھا جاتا ہے. جس مثال کے طور پر اگر آپ نے یہاں سے لاہور پہنچنا ہو تو ایک طریقہ ہے کہ آپ جہاز پہ بیٹھ کے چلے جائیں، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ بائی روڈ جائیں، بس پہ جائیں، گاڑی پہ جائیں. تو اگرچہ جہاز پر آپ بہت جلد پہنچ جائیں گے لیکن کس سے محروم ہو جائیں گے؟ بہت سے شہر راستے میں دیکھنے سے، بہت سی چیزوں کی سیر سے. اور بس سے جائیں گے تو وقت تو بہت لگے گا لیکن بہت سے تجربات میں اضافہ بھی ہوگا. جس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے یا گھوڑوں پہ گدھوں پہ کرتے تو مشقت تو ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر پھر غور و فکر اور سفر کی مشقتیں، ایک صبر بھی آتا تھا، ایک پیشنس بھی آتا تھا، اور وہ پیشنس پھر علم کے راستے میں بھی کام آتا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے 2-3 گھنٹے کتابوں کے ساتھ گزارے، اور طالب علم ایسے ہی کرتا ہے. ایک شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان لسٹ دیکھ کے اس میں سے پڑھ کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پیجز پلٹ کے اور والیوم کھنگا لیں. ہمارے استاد جو تھے شیخ محمد سعید البازنجی کی، جن سے میں نے حدیث پڑھی، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ والیوم سے کھول کے پڑھیں، یعنی کہ ورقے پلٹ کے، یعنی ایک دم آپ صرف انڈیکس سے نہیں جائیں، کیونکہ جب آپ ورقے پلٹیں گے تو کچھ عرصے کے بعد ان کتابوں سے اتنے مانوس ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو فوراً یہ پتا چلتا جائے گا کہ کس کتاب میں کون کون سے ٹاپکس ہیں، کہاں کہاں کیا کیا چیز موجود ہے. اور کتابوں کا علم، کتابوں کے اندر جو کچھ ہے، اگر وہ سب تفصیل سے نہ بھی پتا ہو تو اس میں ہے کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے. یعنی ایک راستہ ہے علم تک جانے کا اور علم میں پختگی کا. ورنہ قیامت کے دن وہ کتابیں ہمارے خلاف حجت بنیں گی کہ انہوں نے خرید کر رکھ لیا تھا اور
کھولنے کی زحمت نہیں گوا رکھی. اور علم کی بہار اور علم کی مجلس اور قرآن کا پڑھنا اور یاد کرنا، یہی تو اصل میں زندگی ہے. اللہ نے بارش بھی برسائی، ہمیشہ جب بارش برستی ہے تو قرآن کی علم اور وحی اور وہ سب چیزیں یاد آتی کہ اس بارش سے بھی دلوں کے غم اور ہم اور گھٹن اور جو گرد و غبار ہے وہ سب صاف ہوتا ہے. اور جب انسان کتابیں پڑھتا ہے اور نکالتا ہے تو بظاہر بعض اوقات گرد پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں دل کی گرد جو ہے وہ چھٹ رہی ہوتی ہے. اصل میں یہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے. مسجد نبوی میں اصحاب صفہ اور صحابہ کرام کیا کیا کرتے؟ ایک سرکل یہاں بیٹھا ہے جو قرآن یاد کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے مسئلے مسائل ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مذاکرہ کر رہا ہے. یعنی کہ ہر کوئی کسی نہ کسی مفید کام میں مشغول ہے. اس وقت جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں داخل ہو تو آپ کو ایسے ہی منظر نظر آئیں گے. کوئی کہیں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے، لائبریریاں آباد ہیں راتوں تک. کبھی مسلمانوں کی یہ پہچان ہوتی تھی کہ ان کی دو جگہیں کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہیں، ایک مسجد اور ایک لائبریری، کہ رات بھر جب جس کا دل چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے. اور اسی طرح یہ لوگ راتوں کو پڑھتے ہیں، اپنی راتوں کو آباد کرتے ہیں. لیکن اب راتیں عیش و عشرت کی نظر ہو گئی ہیں اور مسجدیں جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو گئی ہیں، اور نتیجے میں ہم سڑکوں پہ پھر رہے ہیں بس. تو بہرحال ان سنتوں کو زندہ کرنے کا بھی ایک اجر اور ثواب ہے، اور اصل مقصد یہی تھا آپ کو کام دینے کا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو ایک کتاب لا کے پڑھ کے ریڈ کر کے سنا دیتی اور آپ سمجھ لیتے. ایک اور چیز، تھوڑی سی بات میں آپ سے یہاں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ہماری اردو میں یا پاکستانی کلچر میں یہ رواج ہے کہ بعض اوقات کسی بھی کتاب یا شخصیت کے آگے یا پیچھے بہت کچھ لگایا جاتا ہے. اس سے یہ کہ وہ چیزیں بڑی بھاری ہو جاتی. جب وہ بھاری ہوتی ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں مذہبی شخصیتوں کے ناموں کے شروع میں آخر میں لمبے چوڑے القابات اور ٹائٹلز ہوتے ہیں سابقے لا کے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ مذہبی شخصیتوں سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کیا بلا ہے، اور ہم تو عام انسان ہیں اس لیے ان سے دور ہی رہو. مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کا ایک حربہ ہے کہ چیزوں کو اس طرح پیش کرو کہ جس سے وہ مشکل نظر آئے. اسی طرح کتابوں کے نام کے ساتھ بھی بعض اوقات وہ لفظ لگا دیے جاتے ہیں جو اوریجنلی ہے نہیں. مثال کے طور پر جیسے ابن ماجہ ہے، تو اصل جو کتاب ہے ابن ماجہ کی، اس میں عربی کی کسی کتاب میں شریف کا لفظ نہیں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، اردو میں شریف لکھ دیتے ہیں. اب وہ لکھتے تو عزت کے لیے، لیکن یہ ذرا زائد ضرورت احترام ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کتاب کا نام لمبا ہو جاتا ہے یا اس میں ایک غیر ضروری اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آپ سب کے فائدے کی ایک بات ہے کہ اسی تک رہی ہے جتنا اس کا اصل نام. ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ. اور کیا تھا ہوم ورک؟ تجوید کی پریکٹس. اس سلسلے میں کسی نے کیا کیا؟ کسی کو کوئی استاد ملا؟ جس کو ملا ہے وہ بتائیے، جس کو نہیں ملا وہ اللہ سے دعا کرے. اب اس وقت یہ کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا ریسنٹلی حافظ بنا ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کو سنایا اور اس سے اپنی اصلاح کروائی. کیونکہ علم کے معاملے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بجائے اس کے کہ انسان غلط پڑھے، انسان اس کو صحیح کرا لے، چاہے کہیں سے بھی صحیح کروائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی مثالیں ہر جگہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی جو روایت ہوتی تھی، عموماً تو روایت اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں سے ہوتی تھی، لیکن ایک باب ہے حدیث کی روایت میں، روایت الآباء عن الابناء. روایت الآباء عن الابناء، باپوں کی روایات بیٹوں سے. تو ان سب کے نام لکھے گئے ہیں، ان روایات کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ جہاں باپ نے اپنے بچے سے حدیث روایت کی. یعنی علم میں تو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، بعض اوقات چھوٹے کہیں آگے نکل جاتے ہیں. اب جب چھوٹے آگے نکل جاتے ہیں تو انسان ان کو چھوٹا چھوٹا ہی سمجھتا رہے تو خود ان کے فیض سے محروم ہو سکتا ہے. تو ایسے میں انہوں نے کبھی بھی تکبر سے کام نہیں لیا، جھجک سے کام نہیں لیا. اگر ان کے بچے کے پاس عالی سند تھی تو انہوں نے ان سے حدیث روایت کر لی. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی نے حفظ کیا ہوا اور انہوں نے گھر میں قاری صاحب لگوائے ہوئے، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر یاد کر لیا. یہ باتیں میں کیوں شیئر کر رہی ہوں آپ سے؟ تاکہ آپ کو بھی آئیڈیاز آئیں اور آپ بھی استاد پالیں، اپنی بہو کو سنائیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو بس ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ سب لوگ
اسی طرح کسی نہ کسی کو سنا کر اپنی غلطی نکلوائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ہوم ورک. کیا کرنا ہے؟ کسی کو سنا کر غلطی نکلوانی ہے. اور کیا تھا ہوم ورک؟ جی لیسن نکالنے تھے. چلیے اب تیار ہو جائیے لیسن نکالنے کے لیے. اللہ کے نام کس نے پڑھے؟ شاباش. کس نام پر بہت محبت آئی؟ یا ارحم الراحمین پر، یا ودود پر، اور کس کو؟ کوئی ایک ایک نام بتائی جو آپ کو بہت کلک کیا ہو، کھٹکا ہو. صبور، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، غنی حلیم، اول الاخر، سمیع بصیر. بہت اچھا لگا. ہاں اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھے، گڈ. تو اب سبق نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی لیسنز آپ نکالیں گے ان کو آپ الگ جگہ پر لکھیں گے. اوپر لکھیے آیت نمبر اور پھر اس کے اندر 1 2 3 4 5 جو بھی نکلے. ٹھیک. پہلی آیت میں نزول کتاب پر اللہ کا شکر ادا کریں. کتاب کی نعمت ملنے پر اللہ کے شکر گزار بنے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پیچیدگی سے پاک کتاب کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر پوری آیت کو آپ دیکھیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر کس بات پر؟ انزل علی عبدہ الکتاب، کیسی ہے کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور کیسی ہے کتاب؟ قیما. چلیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے، جس سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ آپ کو آیتیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں. قیم کا کیا معنی ہے؟ درست کرنے والی. کس کو؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے. کتاب درست کرنے والی ہے قیم. اب مثال کے طور پر عوج کا جب لفظ آیا نا تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹیڑھی میڑھی سی تار ہے، کوئی پیپر کلپ ہوتا ہے، جو پیپر کلپ ہوتا ہے نا، تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے پیپر کلپ کو کھول کر اس کی اسٹریٹ تار بنا دیتے ہیں. تو یہ قیم کون ہے؟ تار ہے یا کرنے والا، کلپ سیدھا کرنے والا؟ اسی طرح ٹیڑھا پن کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے، ہمارے عقائد میں، اخلاق میں، عبادات میں. تو یہ کتاب کیا کرنے والی ہے؟ درست کرنے والی ہے. ہمارے اندر کے جو عوج ہیں یا سوچوں میں جو ہیں کنفیوژن، ان سب کو کیا کر رہی ہے؟ درست کرتی، اسٹریٹ، سیدھا. لینذر بأسا شدیدا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بأسا شدیدا سے کیا مراد ہے؟ سخت عذاب. صرف دنیا کا یا صرف آخرت کا؟ دونوں. من لدنہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دینے والی مومنوں کو. کس بات کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری. لیکن کون سے مومنوں کے لیے خوشخبری؟ جو عمل صالح کریں، نیک عمل کرنے والے ہوں. یعملون الصالحات. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جنت میں جانے کی شرط پتہ چل رہی ہے. عمل سے بات بنتی اور باعمل ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ جو کس کے مقابل ہوتا ہے؟ اجر عمل کے مقابل ہوتا ہے. اجر جو ہوتا ہے اجرت جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اجرت جو ہوتی ہے وہ کسی عمل پر ہوتی ہے. اب اگر آپ کام کریں ہی نہ، اپنی جاب پر جائیں ہی نہ، اور آپ کہیں کہ آپ کو تنخواہ مل جائے، تو کیا یہ درست بات ہوگی؟ تو یہ کتاب بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور صرف بشارت دیتی ہے یا ڈراتی بھی ہے؟ تو سب سے زیادہ کس بات پہ ڈراتی؟ شرک پر ڈراتی. شرک کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شرک کا سبب کیا ہے؟ لا علمی، ما لہم بہ من علم. اور لا علمی کی وجہ عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ ماحول میں لا علمی ہوتی ہے. جیسے ماں باپ ویسے بچے. دنیا کے معاملے میں ماں باپ عموماً کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں عموماً لوگ کس پر اکتفا کر لیتے ہیں؟ دینی رجحانات میں کس کی پیروی کی جاتی ہے؟ ابا و اجداد کی. بہت سے لوگ مسلمان کیوں ہیں آج؟ کیا وہ شعوری مسلمان ہیں؟ نہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے. اسی طرح بہت سے لوگ ہندو یا عیسائی کیوں ہیں؟ اب اگر ان سے کوئی پوچھے کہ تم کیوں ہو ہندو، تو وہ کیا کہیں گے؟ میرے ماں باپ ہندو تھے. یا عیسائی کیوں ہو؟ تو میرے ماں باپ عیسائی تھے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، سوچو نا ذرا، کیوں مسلمان ہیں؟
عموماً جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے، مثلاً کچھ لوگ حنفی ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آپ حنفی کیوں ہیں، کیا کہیں گے؟ کیوں ہوتے ہیں حنفی لوگ؟ کیوں ہوتے ہیں شافعی لوگ؟ شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ سنی کیوں ہوتے ہیں؟ بس ان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے؟ کسی دلیل کی وجہ سے؟ نہیں، بس ماحول کی وجہ سے۔ لیکن کیا یہ ریزن ایکسپٹیبل ہے؟ کوئی شخص یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا قیامت کے دن کہ میرے ماں باپ ایسے تھے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کے رسپیکٹ کے خلاف ہے پھر کہ انسان ان کے طریقے کو چھوڑ کر علم یا دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز اختیار کرے؟ نہیں۔ شرک کی بات کو اور خصوصاً اللہ کے لیے بیٹا قرار دینے کی بات کو بہت گستاخی کی بات کیوں کی گئی؟ بہت بڑی بات کیوں کہی گئی؟ گمراہی کی بات کیوں کہی گئی؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عظمت ہے یا اس کی بڑائی ہے اس کے خلاف بات ہے کہ اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کر انسان کے مقام کے برابر قرار دے دیا گیا، تو جو اس کے لیے زیبا نہیں۔ اس بات کو کیسی بات کہا گیا کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کس کی صفت ہے؟ اور مشرکین کی۔ تو کیا مومن بھی جھوٹ بولتا؟ سوچ کے بتائیے، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات، خلاف واقعہ بات۔ اگر عام طور پر لوگوں کے مجموعی رویوں پر آپ غور کریں تو بہت سی چیزوں میں آپ کو تضاد ملے گا۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے، باتوں میں تضاد، رویوں میں تضاد، معاملات میں تضاد، کیا یہ جھوٹ کی قسم نہیں ہے؟ منہ سے کچھ، دل میں کچھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایسا نہیں ہے